میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، ایک ہوتی ہے پریگمیٹک اپروچ، میں وہ دے رہا ہوں آپ کو. ایک ہے آئیڈیلسٹ اپروچ کہ جس میں الٹیمیٹلی آپ دیوار سے سر ٹکراتے رہیں گے اور آپ کا اپنا ماتھا زخمی ہو جائے گا. تو وہ آئیڈیلسٹک جو اپروچ ہے، جو دیوار سے آپ سر ٹکرائیں گے اور پتہ نہیں کریں گے کہ کیا چیز میرے قابو میں ہے اور کیا چیز میرے قابو میں نہیں ہے، تو آپ اس چیز سے الجھے رہیں گے کہ جو آپ کے قابو میں نہیں ہے، اور اس چیز کو دیکھ نہیں پائیں گے کہ جو آپ کے قابو میں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیابی سے اپنی ایکشن کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، تو گو ہیڈ ڈو اٹ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو دھکیل کے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اور آپ کو سڈنلی اپنے پیچھے ایک سخت دیوار محسوس ہو رہی ہے، تو پھر ضد کو ختم کرنے کا ٹائم ہے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹو دا بیسٹ آف دیئر کیپیبلٹی کوشش کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ایک وہ ہے ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھلائی کے لیے کھڑے رہیں، لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی آپ کر چکے ہیں اور اب آپ کے فنا ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ پالیسی کو ایک شفٹ میں لائیں گے. لیکن ہم کلچر سے یہ سیکھتے ہیں، ہزاروں سال سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسا کیا اور فنا ہو گئے ان کو بڑی تعریف ملی. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ رستہ اختیار کیا انہوں نے اور لوگوں کو انسپائر کیا کہ تم بھی یہی رستہ اختیار کرو، اور انہوں نے اور لوگوں کو انسپائر کیا، سو ڈیزاسٹر کنٹینیوڈ. بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے جو نشے کے مریض ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے ویلیو سسٹم بہت سٹرونگ ہے. ان کا جو ویلیو سسٹم ہے بڑا اونچے درجے کا ہوتا ہے، ان کے نظر میں کوئی بھاتا نہیں ہے. جب کبھی بھی آپ دیکھیں تو جب بھی ہم کسی بھی نشے کے مریض سے بات کرتے ہیں تو اس کی نظر میں کوئی اس کے معیار میں پورا نہیں اترتا، کیونکہ اس کا ویلیو سسٹم بہت اونچا ہے. لیکن اس کا جو پریکٹیکل نظر آتا ہے وہ اس کے ویلیو سسٹم سے بہت دور نظر آتا ہے. اور یہ چیز جو ہے ہم نے آمنے سامنے کھڑی کرنی ہوتی ہے کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ کہ دیکھو تمہارا ویلیو سسٹم یہ ہے اور تم دیکھ لو کہ تم کر کیا رہے ہو. ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہنا، یہ ہے تمہارا ویلیو سسٹم اور یہ ہے تمہارے کام. اور یہ کام ہم کیسے کرتے ہیں؟ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کر کے. آپ کا فوکس ڈرگز پہ ہے، آپ کا فوکس لائف پہ نہیں ہے، آپ کا فوکس اپنے سنورنے سجنے پہ نہیں ہے، آپ کا جو فوکس ہے اپنے پیس آف مائنڈ پہ نہیں ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہے، آپ کا فوکس اپنی ول پاور پہ ہے کہ میری ول پاور بڑی ہے. اور پھر آپ کو ایک بہانہ قدرت دے دیتی ہے، دوسرا بہانہ بیوی دے دیتی ہے، بیچاری وہ بھی تنگ آ جاتی ہے. مطلب کچھ سوچو کہ تسی وہ دی جگہ تے ہو تو کی ہوئے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو فوکس آن ڈرگس، یو ہیو ٹو فوکس آن یور سیلف، کہ میرے اندر امن قائم ہو جائے. اور 12 قدموں کا جو پروگرام ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کی ضرورت ہے، جس میں پہلا قدم کہتا ہے کہ اپنی پاور لیسنس مان لو اور اپنی ان مینیجبلٹی آف لائف مان لو. پھر 10 سٹیپ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سکون کے دریا کیسے بہہ سکتے ہیں. دیکھیں جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ چوز کرتے ہیں یا جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے آپ وہ چوز کرتے ہیں. آپ پوچھ لیتے ہیں تو 1-2 منٹ 3 منٹ کے اندر اندر دن کو رات کو کسی بھی وقت آپ کو ایک اتھینٹک چیز مل جاتی ہے. لیکن ایک تو اس کا نام آرٹیفیشل ہے، تو وی ڈونٹ بلیو ان آرٹیفیشل تھنگس. ایک تو پتہ نہیں کس شریف آدمی نے اس کا نام آرٹیفیشل رکھ دیا ہے. ہم آرٹیفیشل ایئر کنڈیشنر نہیں کہتے، ہم آرٹیفیشل گاڑی نہیں کہتے، آرٹیفیشل کچھ نہیں کہتے. آرٹیفیشل ہم اس کو کہتے ہیں جو اے آئی ہے. اس کو ہم کامن سینس کی بجائے سائنٹیفک سینس بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہر وقت چنڈا چکی رکھنا چاہے بربادی ہو، اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. آپ کو ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی
سیدھے رستے پہ رہنا ہے. لیکن جب کوئی دھکیل کے دیوار پہ لگا دے اور کن پٹی پہ پستول رکھ دے تو موبائل دے دو, کیا کریں گے؟ دے دیں گے. کوئی بھائن ہور کو حکم ہوئے تو دسو کی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ تو بھائی گولی بج جائے تو پھر کہیں ایکشن ریپلے کرو. دیکھیں یو ڈونٹ ہیو ٹو بی 24 کیرٹ گولڈ. مجھے صرف بتائیے کہ وائی یو ڈونٹ ہیو ٹو بی 24 آور گولڈ. 24 کیرٹ گولڈ آپ کیوں نہیں بنیں گے؟ دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن جو آپ سنیں گے کہ آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی 24 کیرٹ گولڈ سے زیور بنتا ہے؟ 22 23 24 سے نہیں, بس اتنا ہی. تو جب ہم 24 کیرٹ گولڈ بننا چاہتے ہیں اور فرض کریں ہم بن بھی جاتے ہیں تو پھر تاریخ میں ہی ہمارا نام آئے گا بس.